السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ میں فرزانہ تنوی آپ لوگوں کے ساتھ، اور امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میرا بیٹا بھی ٹھیک ہے، وہ ابھی سو گیا ہے، اور دوپہر کے بھی 2 بج رہے ہیں۔ صبح میں ویلوگ نہیں بنا پائی، میں کام زیادہ تھا، تو کل کی نکاح کی سرمنی میں جو ہے وہ کنٹینیوسلی کام ہی ہو رہا تھا، تو ہم لوگ کافی بزی تھے، تو اس وجہ سے کام نہیں کر پائی۔ صبح اٹھ کے بس یہ آج اتفاق سے کراچی میں کل سے زیادہ آج بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، مجھے تو بہت زیادہ لگ رہی تھی ٹھنڈ، تو میں نے کہا چلیں آج ہم اپنی بات کرتے ہیں، ویلوگ کو اسٹارٹ کرتی ہوں کہ میں نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، اور ہم لوگوں نے کس طریقے سے اپنی پڑھائی کو مکمل کیا، اور کس طریقے سے ہمیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، میں نے پہلے بتایا میرا نام فرزانہ، ایک انٹروڈکشن میں بتا دیتی ہوں۔ میرا نام فرزانہ تنویر ہے، اور میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، اور میں نوابشاہ کی رہنے والی ہوں، اور میں نے BA کیا ہوا ہے، اور یہ میری سیکنڈ شادی ہے، اور فرسٹ میرج میری آپ کو بتایا تھی میں نے، ٹھیک ہے۔ میں نے BA کیا ہوا ہے، میٹرک میں نے جو ہے وہ کیا تھا ایک گورنمنٹ کالج سے۔ اچھا جی، اب یہاں سے اب میں نے فرسٹ 1 2 کیسے پڑھی، اور میں فکس تک کیسے گئی، یہ میں پورا قصہ سناؤں گی میٹرک تک آپ کو آج اس بار اس ویلوگ میں، انشاءاللہ بھی آگے جو کنٹینیو پارٹ ہوگا میں آپ کو وہ بتاؤں گی۔ پہلے میں اپنی بہن کا بتاؤں گی، اس کے بعد پھر میں اپنا بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ کہ جی میرے والدین جو تھے وہ میرے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اور ہم لوگ خاندان کی پہلی 2 لڑکیاں تھیں جو پڑھ رہی تھیں، تو سب نے ہمارے خلاف مخالفت کی کہ جی ان کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جی مطلب 1 2 تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے پڑھی یا کیا پہچان، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ A کیسے لکھتے ہیں یا B کیسے لکھتے ہیں، یا الف ب کیا ہوتی ہے، 1 2 کیا ہوتی ہے، یا اس کو کیسے پڑھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میری بہن جو تھی انہوں نے جو ہے انہوں نے MA کیا تھا، اور MA کیا ہے، وہ پوزیشن ہولڈر ہیں وہ، لیکن وہ ایک حالات نے ان کو ایسا مجبور کر دیا کہ نہیں کر پائے۔ اس کے بعد جی انہوں نے اچھا جی میری بہن نے 5 تک جو ہے وہ ایک پرائیویٹ ٹیوشن میں انہوں نے پڑھا تھا، کیونکہ وہ بھی فیس جو شام میں جاتی تھی پڑھ کے، سب کتابیں بچوں سے لے کر پڑھتی تھی، بس کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ اس کے بعد جب وہ 6 میں گئی تو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک گورنمنٹ اسکول ہے، تو اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم یہاں آپ لوگوں کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی تو اتنا پتہ بھی نہیں تھا، تو میری بہن جو ہے انہوں نے جو ہے وہ 1 پڑھی 2 3 بس کچھ بھی نہیں تھی، انگلش اردو میتھ کتابیں تھیں، ان کا ٹیوشن نے کام کیا، بس سمجھایا، بس چلیے، مطلب وہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ اسکول میں کیا مینجمنٹ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے نا، تو بس کسی طریقے سے سرٹیفکیٹ بنوایا، اور ایک کسی اسکول کا، اور پھر وہاں سے اس کا ایڈمیشن شروع ہوا۔ اچھا میری بہن جو مجھے بتاتی ہیں یا انہوں نے بتا رہی تھیں، تو اچھا فرسٹ وہ اسکول گئی ہیں کلاس 6 میں فرسٹ ٹائم، جو بچہ کبھی اسکول نہیں گیا ہو، 10 سے 12 سال کی عمر میں، اتنا ہے میرے خیال میں، 14 15 سال کی، واللہ اعلم، تو نہیں اتنی تو عمر نہیں ہوگی، وہی 10 سے 11 درمیان ہوگی، کیونکہ میٹرک انہوں نے 15 16 سال کی عمر میں کر لیا ہوا، کہ جو بچہ اسکول نہیں گیا ہوگا، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جی کیا ہوتا ہے، کہاں سے جاتے ہیں، کون سا گیٹ ہے، کون سی کلاس ہے، ایک مطلب انجان جگہ پہ بچے کو بھیج دیا جائے، تو کتنا عجیب لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی یہ بات کا تھوڑا سا ضرور آئیڈیا ہوگا، تو وہی اچھا جی، تو میری بہن بتاتی ہے کہ جب ہم لوگ وہاں میں اسکول میں انٹر ہوئی، تو اب سمجھ ہی نہیں تھی کہ کون سی کلاس ہے، کدھر جانا ہے، امی بھی ساتھ ہی، باقی لوگ چلو پڑھے لکھے تھے، والدین ساتھ تھے، سمجھ والی بات ہے، لیکن میری بہن کو تو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ ہم نے تو اسے دیکھ کے ہم نے چلو سیکھ لیا، لیکن ایک سیڑھی چڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو ایک سہارا چاہیے، لیکن کچھ بھی نہیں، کوئی ہیلپ نہیں، کتنی میں گئی اسکول میں، پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے، کون سی کلاس ہے، کیا پڑھاتے ہیں، سبجیکٹ کیسے ہوتے ہیں، اچھا جی پیریڈ آور ہوتا ہے، اٹینڈنس لی جاتی ہے، اسمبلی ہوتی ہے، تو کہتی بالکل بس زیرو پتہ تھا، زیرو۔ پھر فرسٹ دن جب وہ گئی تو کلاس میں انٹری ہوئی، اچھا جی پہلے تو انہوں نے کہا اسمبلی کے لیے، اچھا جی پہلی بار اس کو وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسمبلی ہوتی کیا ہے، پہلی بار کہہ رہی وہاں کھڑے ہو گئے تو وہ کہہ رہے قومی ترانہ پڑھیں، اور یہ لبی آتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، وہ تو اس کو مطلب پتہ ہی نہیں کہ یہ
مطلب یہ قومی ترانہ یا نیشنل اینتھم یا یہ دعا کیا ہے؟ کہ یہ میں ہونٹوں میں بس یوں 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 سے بتا کر جس کو ایسے لگے کہ اس کو پڑھنا آ رہا ہے یا اس کو جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے. تو یہ بس پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے مطلب وہ ایجوکیشن ہم لوگوں نے پڑھی. یہ پھر گھر آتی تھی پھر روتی تھی امی سمجھ نہیں آتا امی یہ نہیں ہوتا. ایسی بات ہے جس کو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا یہ وہ بچہ اس کو اس طریقے سے بالکل واقعی میں سمجھ. دوسرا سیٹ کا مسئلہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک تو ہم لوگوں کو بڑا وہ ہوتا بھی تھا, مجھے بھی ہوا, میری بہن کو بھی ان چیزوں کو بڑا سامنا کرنا پڑا کہ پیچھے بٹھا دیتے تھے ڈیسک کے آنکھ میں یا کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی ہمیں. تو وہ رائٹنگ صاف نہیں, لکھنا بھی نہیں, بس پھر اللہ نے بہت بہت مدد کی ہم لوگوں کی بہت زیادہ. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ گئے ہیں, مطلب بتاتی ہے کہ جی گھر میں آ کے جو ہے وہ پہلے تو جو تھا والدین کے پڑھے لکھے ڈائری دیکھتے تھے, پڑھا اس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا کرنا ہے کیسے. پھر امی نے ٹیوشن ویوشن لگا دیا, پھر وہیں سے جو سیکھا یا جو بھی کیا. پھر آہستہ آہستہ سکس کلاس روز کی, پھر 7 8 9 10 میٹرک کر لیا الحمد للہ سے. اچھا اس کے بعد جو میری بہن میٹرک میں تھی تو میں اس وقت 6 میں گئی تھی. تو میں اپنا بتاتی ہوں کہ ہم لوگ ایک چھوٹے سے اسکول میں لگے تھے. میں میرے ساتھ میرے 2 بھائی, میرے چاچو تھے چھوٹے اور میرا بھائی تھا. تو وہاں پہ صرف میرے خیال میں 5 روپے فیس لی جاتی تھی یا 2 روپے کچھ ایسا تھا, مجھے پتہ نہیں, یاد نہیں ہے مجھے اتنا. تو اور بس صبح مسجد جیسے مدرسہ نہیں ہوتا اس طرح وہاں جاتے تھے. مطلب کچھ ہوتا ہی نہیں تھا, زمین پہ بیٹھ کے ہم لوگ پڑھتے تھے اور کوئی بھی مطلب نہیں آتا تھا ہمارے, مطلب سمجھ ہی نہیں تھی. اس کے بعد پھر چھٹی ہو جاتی, بعض اوقات تو ہم بیگ اٹھا کے گھر آ جاتے تھے اور پیچھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس نے پڑھانا ہے یا ہمیں کیا کرنا ہے. پھر پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا کہ کسی اچھے اسکول میں ڈال دو, تو پھر میرے ابو نے جو ہے وہ میرے دونوں بھائیوں کو ایک اسکول میں ڈال دیا. پیچھے میں اکیلی رہ گئی, میں بڑی ڈرپوک و بزدل ہوا کرتی تھی کہ میں اب کس طریقے سے جو ہے وہ پڑھوں یا میں کس طریقے سے سمجھ ہی نہیں آئی. تو اب وہاں سے پھر جو ہے وہ میں نے بھی امی کو بولا امی میں نے بھی بھائی لوگوں کے ساتھ جانا, میں وہاں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے, وہاں درخت بھی ہوتے تھے عجیب سے سنسان, بچے بھی بھاگ جاتے تھے, سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو امی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے نا. تو امی نے مجھے, اچھا میں اتنی نالائق تھی کہ مجھے نا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ABC کیا. اچھا میں پیپر کرتی تھی نا تو انگلش SST کا سائنس کا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ABC ہوتی کیا. تو میں کیا کرتی تھی تو کوشچن مجھے خود ہنسی آ رہی ہے. تو جو کوشچن ہوتا تھا نا پیپر میں کہ فور ایگزامپل یہ لکھا ہوگا واٹ از یور نیم, ہاؤ اولڈ آر یو, یا وٹ کلر از فلیگ, کچھ بھی نا. تو میں کیا کرتی تھی, تو مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا تھا, ABC آتی ہی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لکھتے کہتے ہیں. تو میں کیا کرتی تھی, اوپر والا کوشچن ہوتا تھا نا تو وہ نیچے آنسر میں لکھ کے دیتی, میں خود ہی صحیح کر لیں. خیر تو اس کے بعد جو ہے نا میں بڑا وہ میں نے کہا اس کیسے مجھے آتا ہی نہیں تھا پڑھنے, بالکل بھی نہیں آتا تھا, نہ لکھنا نہ پڑھنا نہ اردو کی پہچان کچھ بھی نہیں آتا تھا. میں صرف ایسے کیڑے مکوڑے ڈال کے آ جاتی تھی. پیپر ہوتے تھے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ پیپر کیا ہوتے ہیں, یہ بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ پیپر ہوتے کیا ہیں, کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے, شیٹ آتی ہے نہیں آتی, بڑے مشکل حالات ہم نے خیر دیکھے. اس کے بعد ہی میں پھر میری امی نے مجھے 5 تک یہاں پڑھایا کسی بھائی لوگوں کے اسکول میں. اس کے بعد مجھے 6 کلاس میں انہوں نے ایڈمیشن دلوایا جہاں میری بہن پڑھتی تھی. گورنمنٹ اسکول تھا, گرلس کا تھا, وہ بوائز میں بہت بڑا اسکول تھا, تو PF کے اسکول سے نام سے مشہور تھا. تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے میں نے اور میری بہن ادھر ہی تھے. تو میری بہن میٹرک میں تھی اور میں 6 میں تھی, تو ہمارا کافی فرق تھا دونوں میں. تو جب میری بہن کا میٹرک ہو گیا تو میں 6 کلاس میں تھی, تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی وہاں پہ بھی کہ سائنس, مطالعہ پاکستان, سندھی, تو پتہ نہیں کون کون سے سبجیکٹ ہوا کرتے تھے. تو اچھا جی اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ میں 6 میں گئی تو مجھے بھی اسی طرح آخر میں بٹھا دیتے تھے. تو مجھے کام بھی سمجھ نہیں آتی تھی, ریڈنگ کروانے کے لیے کھڑا کر دیتے تھے, تو اتنا میں ڈرتی تھی جس کی کوئی حد. میرا دل اندر سے اتنا کانپتا تھا, اور میں ایسے میں پڑھتی تھی کہ جیسے مجھے وہ لوگ ماریں گے یا میں کھا جائیں گے, مطلب بالکل بھی کانفیڈنس نہیں تھا میرے اندر, بالکل بھی نہیں تھا. تو اتنا میں ڈرتی تھی, اتنا بس میں بتا نہیں سکتی میں وہ چیزیں آپ کو, مطلب میں کس طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں
کہ واقعی میں مطلب جن کے ماں باپ پڑھے لکھے نہ ہوں یا بہن بھائی، تو بڑا میرے ساتھ میری بہن تھی جو مجھے سمجھا دیتی تھی، مجھے مارتی بھی تھی کہ ایسے نہیں ایسے، اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی، پھر وہ ٹیوشن جاتی تھی، وہاں جا کے روتی تھی، اس کے ساتھ لیکن الحمدللہ اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ میٹرک کر ہی لیا، میں نے میری بہن نے۔ پھر اس کے بھی کالج کا بڑا مسئلہ ہوا میری بہن کے کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم ایڈمیشن فیس دے سکتے تھے، تو اس درمیان جو ہے وہ کسی نے میری بہن کی بڑی مدد کی، یونیفارم بھی دلایا اور کتابیں بھی، اور انہوں نے کہا نہیں ہم سب کچھ کریں گے، بس آپ اس کو ایڈمیشن دلائیں، باقی ہم پھر انہوں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر جو ہے وہ اسی کالج میں، اس کے ساتھ کالج بھی تھا ہمارا، تو وہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ پھر انٹر کیا۔ پھر میں نے 6-8 تک پڑھی۔ اچھا پھر جب میں 6-7 تو میں نے بس پڑھ دیا اللہ اللہ کر کے، مجھے یاد بھی، لیکن ہاں جب میں 8 میں پہنچی نا تو پھر میں نے کی محنت، یقین کریں میں نے اتنی محنت کی کہ میں نے جو میرے سے ہو سکا میں نے بہت اپنے آپ پہ توجہ دینے کی کوشش کی کہ نہیں یار نہیں آتا، پوری بات ہے یہ وہ، سمجھنے کی کوشش کی یا کچھ بھی۔ تو 9th میں پہنچی تو اب 9th میں آپ نے کہا کہ 9th تو بہت مشکل ہوتی ہے، مجھے بڑا شوق تھا کہ ڈاکٹر بننے کا بچپن سے نا، تو میرا بڑا دل کرتا کہ میں ڈاکٹر بنوں، ویسے وائٹ کوٹ پہنوں اور ایسے چیکنگ جیسے لوگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، تو میرا وہ بڑا دل کرتا تھا، تو لیکن بس نہیں کر سکی کیونکہ نمبر ہی اچھے نہیں ہے وہاں پہ، پہلے نمبروں کا حساب، اب تو یہ ہے کہ بس سائنس ہی ہے، مطلب آرٹس کا تو ہے ہی نہیں نا کہ آرٹس کوئی چیز ہوتی ہے، سائنس اب تو بس ہے ہی کیا نام ہے سائنس۔ تو ہم نے کسی کو بولا بھی کہ اس کو نا آپ سائنس میں کروا دیں، تو کہا نہیں ابھی اس کو پڑھنے دیں یہ وہ، اگر شاید وہ مجھے سائنس میں کروا دیتے، شاید میں اور محنت کرتی، شاید میں کوئی اچھی ڈاکٹر بن جاتی، شاید میں کوئی اچھا میرا کوئی کام ہوتا ہے، شاید میں کچھ نہ ضرور کرتی، لیکن چلو جو بھی تھا نصیب میں نہیں تھا، خیر پڑھ لیا، خیر یہ بڑی بات ہے میرے لیے۔ تو ان کو ہم نے بڑی ریکویسٹ کی کہ انکل اس کو نا، وہاں کے انکل تھے ان کا نام میں نہیں لینا چاہتی، ہم نے کہا انکل اس کو، میری امی بھی اسپیشل کے گھر گئیں کہ میری بیٹی کو نا سائنس میں کروا دیں تو اس کے نمبر بھی کم آئے، لیکن آرٹس نہیں نا، اپنی بیٹی کو انہوں نے کروا، اس کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھتی تھی، لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں کرنے دیا، لیکن پھر یہ کہ پھر ہم نے ایسے میں پڑھو گے، بہن بھی آرٹس میں پڑھی تو ہم نے کہا میں سائنس میں پڑھ لوں، لیکن پھر میرے دماغ بھی اتنا نہیں تھا، میں بڑی کمزور دماغ کی تھی اور میں پڑھائی میں اتنی میری دلچسپی بھی نہیں تھی میری، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں نہیں دیا، پھر میں 9th میں آرٹس ہی لینی پڑی، ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس اور ہندی اور انگلش اور میتھ جو بھی تھا، تو اردو وغیرہ۔ اچھا جی پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، اچھا جی پھر میں نے وہاں سے میں نے پڑھائی اسٹارٹ کی، ایک میں سمجھتی ہوں کہ اپنی لائف کا سب سے مطلب وہ تھا کہ مطلب وہ میں کہہ دیں کہ مطلب ایک نیا آغاز تھا میری زندگی کا، ایک نئی چیز تھی کہ میں نے جو ہے وہ کچھ پڑھنا تھا، میں نے کچھ کرنا تھا، میں نے خود کے کانفیڈنس لیول بڑھانا، میں ڈرتی بہت تھی نا بچپن سے، ماں باپ نے کبھی کانفیڈنس دیا نہیں کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور کبھی کسی کے سامنے کچھ بھی، مطلب مجھے جب یہ حوصلہ یہ جو کانفیڈنس آیا ہے یہ میری جاب کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ ہوا ہے، یا جب میں کالج یا یونیورسٹی گئی تو انشاءاللہ یہ میں اب میں بتاؤں گی کہ فرسٹ ڈے فور ٹیچنگ میں نے کس طریقے سے کی تھی، اس کا بھی میرے پاس پورا ایک ہے قصہ۔ تو اچھا جی پھر میں نے جو ہے وہ بڑی مشکل سے محنت کر کے میری ٹیچر مجھے بڑا ڈانٹتی تھی، ایک انگلش ٹیچر تھی، تو مس شمس جبیں، تو وہ ہم سب 9th میں ہماری کلاس ہوتی تھی، لیکن بڑی اسٹرکٹ تھی، اتنی اسٹرکٹ تھی کہ ان کو دیکھ کے نا بندہ بس ایسے بھاگتا تھا جیسے بس سانپ آ گئے کوئی شیر آ گیا، اتنی وہ ہمیں ڈراتی تھیں، اتنا ہم ڈرتے تھے ان سے، یقین مانیں کہ جیسی کوئی حد نہیں۔ میں نے پھر جو ہے وہ میٹرک 9th میں جو ہے وہ بڑی محنت کی، میں پڑھتی تھی، لکھتی تھی، کوشش کرتی تھی، سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، انگلش پڑھنے کی انگلش تو خیر میری تبھی بھی اتنی ویک ہی ہے، لیکن میں اتنی محنت کرتی تھی، میں رات بھر جاگتی تھی، پڑھتی تھی، لکھنے کی کوشش، رائٹنگ گندی تھی، رائٹنگ پہ توجہ، پڑھنے پہ، میری ٹیچر مجھے بڑا کہتی تھی کہ تم کبھی نہیں سدھرو گی، تم نے کبھی کچھ نہیں کرنا یہ وہ۔ اچھا جی اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے 9th میں محنت کی،
میرے پیپر ہوئے تو میں سیکنڈ میں مطلب فورتھ نمبر پہ آئی تھی اس درمیان. پہلے مجھے انہوں نے کہا کہ تھرڈ پہ فرزانہ آئی ہے. میں بڑے خوش ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ فورتھ پہ آئی ہے، کوئی تھرڈ پہ کوئی اور آیا ہے. میں اتنا خوش کیونکہ میری کلاس میں اسپیشل میرے لیے کلیپ کی گئی تھی کہ اس کے لیے کلیپ کریں، یہ بچی وہ ہے جس کے لیے آپ، اور یہ جس کو کچھ نہیں آتا تھا، جس کی رائٹنگ، لیکن یہ بچی جو ہے وہ اس طریقے سے آگے نکل آئی، فورتھ نمبر پہ آئی. یعنی کہ 50 سے 60 بچوں کے درمیان میرا فورتھ رینک آنا واقعی میں ایک بہت بڑی سرپرائز ہی بات تھی کہ جس بچی کو کچھ نہیں آتا، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، یا ایک نالائق سی بچی جو ہے وہ اس سے بھی ہٹ ہو سکتی ہے یا اس طریقے سے پوزیشن لے کے آ سکتی ہے. میں کس طریقے سے وہ کی تھی وہ مجھے پتہ ہے. میں دعائیں مانگتی تھی اللہ پاک کرے میرے پیپر. میں پڑھائی میں نے بہت سیریس لے لیا تھا، بہت زیادہ. اسی طریقے سے میری بہن نے لیا، وہ بھی بیچ بیمار رہتی تھی، اس نے بھی میٹرک کیا لیکن اس کے بھی رزلٹ اچھا، اس کی تو لائف اسی کو پتہ ہوگا اس نے کیسے سر. ہاں لیکن یہ اس نے بتایا تھا کہ میرے اس طریقے سے میرا ہوا تھا. انشاءاللہ میں آپ کو کل اس کا آگے ہاف پارٹ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گی کہ میں نے میٹرک میں کیا پوزیشن لی تھی. پھر میں میٹرک کے بھی بہت اچھے نمبر آئے تھے، وہ بھی میں بتاؤں گی. پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں میرا کیا ہوا تھا اس کے بعد. لیکن یہ ہے کہ اردو وہ اتنی امپروو تو میری خیر نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ تھی کہ میں کافی کور کر چکی تھی اپنے آپ کو. میں نے بہت محنت کی پھر اس حوالے سے نا پڑھائی میں کہ کرنا ہے، کچھ بڑھنا ہے آگے جیسے دنیا چلتی ہے. تو وہی بات ہے، کسی وجہ سے میں اب اتنا آرام سے بات کر لیتی ہوں. اب میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی ہوں. کون کسی کو کچھ بھی نہیں کرتا. میں صرف اللہ کی ذات پہ یقین کرتی ہوں کہ اللہ کی ذات ہے. اگر کسی نے مجھے مارنا ہے، اگر کسی نے میرا رزق لینا ہے تو کوئی مجھے مارنے کا حق اللہ کو ہے، میرے رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں. باقی مجھے کسی سے کوئی ڈر بھی نہیں کہ کوئی مجھے چار تانے سنائے یا مجھے یہ بنا. اچھا وی لوگ بنایا تو آپ نے وی لوگ بنایا، چینل بنایا، اچھا بھیا بنایا تو اپنی موبائل بنا رہی، اپنی چیزیں. اب میں کسی پرسن میں چیزوں میں جا بھی نہیں رہی. نہ میں اس وجہ سے کل بھی نکاح کی کوئی سرمنی میں نے اس میں نہیں ڈالی کہ کل کو ایسا نہ کہ ایشو اٹھائیں گے جی آپ نے جو ہے وہ ہماری چیزیں ڈال دی ہیں یا بتایا نہیں بغیر پوچھے. تو میں اس وجہ سے کسی کی کوئی بھی پکس اپلوڈ نہیں کروں گی اسپیشل کسی ایونٹ کی یا کسی کو کوئی شو. ہاں میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، میرے ہسبینڈ ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، بس انہی کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا. ہاں میں کہیں گئی، میں کہیں آئی، میں انشاءاللہ آپ کو اپلوڈ کرتی رہوں گی. لیکن یہ کہ میرا مطلب اس سے بات کرنا یا مجھے کافی سکون ملتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی یوٹیوب فیملی ہے. جو بھی میرے ساتھ میرے سبسکرائبر ہیں ان کا تھینک یو سو مچ، جو مجھے لائک کرتے ہیں، ویوز بھی آتے ہیں. تو آپ پلیز ایک لائک کر دیا کریں، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کی لائک کی وجہ سے جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ایک مجھے حوصلہ ملتا ہے. تو بعضوں کا لوگ ڈسپوائنٹ بھی کر دیتے ہیں کہ کہتے چھوڑ یا مجھے لوگوں سے کیا، میرا کیا واسطہ ان لوگوں سے، وہ لوگ کیوں بیچ میں آتے ہیں میری لائف کے. میں تو ان کے لائف میں انٹر بھی نہیں کرتی. لیکن میں اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بس دوسروں کی لائف کے بارے میں انٹرفیئر کرنے کی بڑا دلچسپی ہوتی ہے کہ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے. بھئی اگر کر رہی ہے تو اپنا کر رہی ہے، کسی اور کا نہیں کر رہی. تو آپ لوگوں کو اس میں کوئی ایشو نہیں اٹھانا چاہیے. خیر اتنی کوئی وہ نہیں. چلو جی اچھا، میں اتنا بہت لمبی ویڈیو ہو رہی ہے تو پھر پتہ ہے اپلوڈ کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس لیے میں اسے چھوٹ بنا دیتی ہوں تاکہ اگلا بھی وہ انتظار کرتا رہے. چلو جی انشاءاللہ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی. اور اسپیشل میرے بیٹے کی دعا کریں، اللہ پاک کرے خیریت سے سردیاں گزر جائیں. اور سب کے دعا گو ہوں میں بھی، اور آپ میرے لیے کریں، میں آپ لوگوں کی کروں گی. جو میرے چینل کے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے اسپیشل دعا کروں گی کہ اللہ پاک سب کی مشکلات آسان کریں. آمین ثم آمین. میری بھی کرے. اور پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل بات کریں گے. اللہ حافظ.